دادا ابو میں آ گیا، تیاریاں بھی کر لی ہیں۔ شاباش میرے بچے، پہلے بتاؤ کون کون سی تیاری کی ہے؟ پہلی بات، میں نے اپنا اسکول یونیفارم نکال کر ترتیب سے رکھ دیا ہے۔ واہ بہت عمدہ۔ جوتے بھی پالش کر کے بیگ کے ساتھ رکھ دیے ہیں، اور بیگ بھی تیار ہے، سب کتابیں رکھ دی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ذمہ دار ہو گئے ہو۔ دادا ابو میں نے عشاء بھی پڑھ لی ہے اور کھانا بھی کھا لیا تھا تاکہ جلدی سو سکوں، لیکن سوؤں گا تب جب آپ مجھے کہانی سنائیں گے۔ حمزہ 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 کیا بات ہے؟ دادا ابو آج کوئی حیران کر دینے والی کہانی سنائیں۔ آج میں تمہیں ایک ایسی سچی اور حیران کن کہانی سناؤں گا جس میں ایک آدمی جانوروں کی بولیاں سمجھنے لگا تھا۔ سچ میں؟ جی بیٹا، بہت زمانہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ میں جانوروں کی بولیاں سمجھ سکوں، براہ کرم مجھے جانوروں کی باتیں سکھا دیجئے۔ سچ میں دادا جان، وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ جانوروں کی باتیں سن کر کیا کرتا؟ بیٹا یہ تو کہانی میں آپ کو پتا چل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں، لیکن وہ آدمی بار بار کہنے لگا، آپ اللہ کے نبی ہیں، میری خواہش پوری کر دیجئے۔ اللہ پاک کی عطا سے موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی زبان سکھا دی۔ وہ شخص بہت خوش تھا کہ اب اسے جانوروں کی بولیاں سمجھ آنے لگی تھیں۔ دادا ابو پھر کیا ہوا؟ اس شخص کے گھر کے پاس کتا اور ایک مرغ تھا، اب وہ ان کی باتیں سمجھ سکتا تھا۔ ارے واہ، کتنا مزہ آئے گا، وہ کتے بلی کی سب باتیں سمجھ رہا ہوگا۔ دادا ابو کیا آپ مجھے بھی جانوروں کی بولیاں سکھا سکتے ہیں؟ حمزہ بیٹا، موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک نے انہیں طاقت دی تھی، جو چاہیں جسے چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ اے کاش ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، ہمیں بھی بہت ساری برکتیں ملتی۔ بے شک ہوا کچھ اس طرح، ایک دن گھر میں دسترخوان پر بچے ہوئے کھانے کو جانوروں کے آگے ڈال دیا۔ ایک بوٹی مرغے نے کھا لی، کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ دانے تم کھا لیتے، بوٹی میرے لیے چھوڑ دیتے۔ فکر نہ کرو، کل اس شخص کا بیل مر جائے گا، خوب گوشت کھائیں گے۔ کل بیل مر جائے گا، آج ہی اس کو بیچ آتا ہوں۔ جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً بیل اونے پونے داموں بیچ دیا تاکہ یہ مرے تو گاہک کے گھر پہ مرے، اور ایسا ہی ہوا۔ بیل واقعی دوسرے روز خریدار کے گھر پہ جا کر مر گیا۔ چلو میرے سر سے بلا ٹل گئی۔ یہ ہے جانوروں کی بولیاں جاننے کا فائدہ۔ مرغے، تم نے جھوٹ بولا، مجھ سے نہ بیل کھایا نہ بوٹی۔ یہ اس شخص کی غلطی ہے کہ اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دی۔ اب کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے، تو جی بھر کے اس کا گوشت کھا لینا۔ تو اس شخص نے یہ بات بھی سن لی اور سمجھ گیا۔ اسی روز اس نے گھوڑا بیچ ڈالا۔ چنانچہ گھوڑا بھی دوسرے روز خریدنے والے کے گھر جا کر مر گیا۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ چلو میرے سر سے بلا ٹل گئی۔ تیسرے روز کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا، تم تو بڑا دھوکہ دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اور مجھے بہلاوے دیتے ہو۔ گھوڑا بھی تو اپنے پاس نہیں مرا اور گوشت مجھے کھانے کو نہیں ملا۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اس کی بھول یہ ہے کہ اس کے بیل پر بلا آ رہی تھی، بیل اس نے بیچ دیا تو بلا گھوڑے پر آئی، تو گھوڑا بھی اس نے بیچ دیا، تو اب وہ بلا جو ہے اس شخص کے سر پہ ہے اور کل یہ شخص مر جائے گا۔ اگر یہ بیل نہ بیچتا، گھوڑا نہ بیچتا تو یہ بچ جاتا، اب یہ مر جائے گا تو دور نزدیک سے مہمان آئیں گے، خوب کھانا پکے گا تو بڑی ہڈیاں اور بوٹیاں کھانے کو ملیں گی۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا گیا کہ واقعی مرغے کی باتیں سچ ثابت ہوئیں۔ اس نے کہا بیل مر جائے گا تو بیل مر گیا، گھوڑا مر جائے گا تو گھوڑا بھی مر گیا، اب کل میرا کیا بنے گا؟
ओह, फिर क्या हुआ? बेटा, फिर वो शख्स हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोता पेटता हाजिर हुआ और सारी दास्तान सुनाई और अर्ज किया कि हुजूर, बस किसी तरह भी मुझे बचा लीजिए। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे घर पर एक मौत वारिद होने वाली थी, तो ये पहले पहल मौत बेल पर आनी थी, लेकिन तुमने बेल को खिसका दिया। अब मौत घोड़े पर वाक़े होने वाली थी, तुमने इसको भी सरका दिया। अब तुम बाकी रह गए हो और तुम्हारा बचना नामुमकिन है। जो बात तुम्हें अब मालूम हुई है वो मुझे पहले से ही मालूम थी, मगर तुम बहुत जिद कर रहे थे। मैं तुम्हें जिद से बाज रहने की तलकीन करता रहा, मगर तुम ना माने। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार वाकई दूसरे दिन इस शख्स का भी इंतकाल हो गया। अब मैं समझा। प्यारे बच्चों, जब भी कोई परेशानी आए तो हमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ज़हन बनाना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह पाक ने हमें छोटी परेशानी के जरिए बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। बेटा, अब सोने की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। Hamza, 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 Hamza.